بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ بھیگے بادام اور گاجریں، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جاں میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی، یعنی یہ نواب آف کالا باغ نواب ملک امیر محمد خان کا ناشتہ ہوتا تھا۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب صاحب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی سینی یعنی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کے اندر بڑھے اور ہجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر چلے گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کے آثار بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھے۔ سوانح نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد فائرنگ کی۔ اوئے کے پہ کریں ہو، یعنی ارے کیا کر رہے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندھے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب صاحب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ قالین پر اوندھے منہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اسے دنیا نواب آف کالا باغ نواب امیر محمد خان کے نام سے جانتی ہے، اور یہ شخص کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا تھا اور کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خود نواب صاحب نے یہ تاثر قائم کر رکھا ہوا تھا کہ موت بھی ان کے گھر آتے ہوئے راستہ بدل لیتی ہے۔ نواب صاحب کی ماں فوت ہوئی تو کالا باغ کے لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ تکتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی نواب کی ماں مر گئی ہے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا امیر کیا غریب، سب نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ دوستو، شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ جب روح نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی تخت پر بیٹھا ہے یا مٹی پر، موت آ کر ہی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک اس قسم کی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔